بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا کلاس 7 آپ کا ٹاپک ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، اور آپ نے پلانر پر ڈیٹ مارک کرنی ہے، چوتھا ہفتہ اور پہلا پیریڈ، ٹھیک ہے۔ آپ کا مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک پاکستان میں ان کی کوششیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا تھا، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ آپ لوگوں نے مادر ملت کی دینی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 کا پارٹ 2 ہے، رانا لیاقت علی خان کون تھی؟ رانا لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ اور رانا لیاقت علی خان جو ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی خاتون تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر کا اس تحریک میں بھرپور ساتھ دیا۔ جیم پر دیکھیے، لیاقت علی خان نے تنخواہ پر سیکریٹری کیوں نہ رکھا؟ ٹھیک ہے، ہیڈنگ آپ اس کی دیں گے سیکریٹری۔ آپ کو پتا ہے کہ لیاقت علی خان جو ہیں مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا، تو مسلم لیگ جو ہے وہ غریب جماعت تھی، اس کے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے کہ وہ ان کے لیے تنخواہ پر سیکریٹری مہیا کر سکتی، تو یہ خدمات جو ہے یہ لیاقت علی خان کی بیوی رانا لیاقت علی خان نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات سر انجام دی تھی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ چوتھے پوائنٹ پر آ جائیں، تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں خواتین کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا؟ اور اس کی ہیڈنگ دیں گے آپ تحریک پاکستان، جی۔ اور اس کا جواب آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک آزادی میں بہت ساری خواتین تھیں جنہوں نے اس تحریک کو میں ایک نئی جان ڈالی اور اس میں بہت زیادہ حصہ لیا۔ ان میں لیڈی مراتب علی، رانا لیاقت علی خان، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار النساء نون اور بہت ساری خواتین تھیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان خواتین پر لاٹھیاں برسائی گئیں، ان پر آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں پابند سلاسل کیا گیا، لیکن پھر بھی کوئی رکاوٹ ان کے جذبہ آزادی کو کم نہ کر سکی، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 4 دیکھیے گا، وہ آپ کے جملے ہیں۔ پہلا ہے بیداری، بیداری کا مطلب ہوتا ہے جاگنا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے جملے بنانے ہیں۔ دم لینا یعنی کہ سانس لینا۔ تیسرا ہے پابند سلاسل، پابند سلاسل قید کرنا۔ چوتھے نمبر پہ ہے خراج تحسین، خراج تحسین کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ منزل مقصود، منزل پر پہنچنا۔ ولولہ انگیز، جوش اور جذبہ، تعلیم یافتہ، پڑھا لکھا۔ پاداش کا مطلب ہوتا ہے بدلہ۔ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ۔ اور آخری ہے لبیک کہنا، یعنی کہ میں حاضر ہوں، یعنی کہ شریک ہونا، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں۔ شکریہ۔